पवन यूसुफ भी आए, देखने इनका हुसैन भर गया खुशियों से। ज़हरा का सारा चमन सबको मुबारक हो, यौमे ज़हूरे हसन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل على رسوله وعلى رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ. خانقاہ وارثیہ بنگلور میں ہر سال کی طرح امسال بھی جشن میلاد امام حسن علیہ السلام، جشن ولادت امام حسن علیہ السلام، جشن مولود امام حسن علیہ السلام منایا جاتا رہا، جو آج پھر سے جو ہے اس سال 41واں جشن امام حسن علیہ السلام منایا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ پنجتن پاک کا احسان عظیم ہم پر جو ہے خانقاہ وارثیہ میں 41 سالوں سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت منائی جا رہی ہے، اور اس محفل میں اور اس جشن میں ہمارے پیر طریقت علامہ خالد جیلانی صاحب اور دیگر مشائخین بھی جو ہے اس جلسے میں شرکت فرما ہوں گے. الحمدللہ تمام مومنین اور تمام مومنات کو جشن میلاد امام حسن علیہ السلام مبارک ہو. آج امام حسین سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بہت لوگ جانتے ہیں، مگر امام حسن کو کوئی نہیں جانتا. آج ہمیں ضرورت ہے امام حسن علیہ السلام نورانی زندگی پر روشنی ڈالنا، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو سارے منافقین باہر آ جائیں. آج اسی لیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو چھپایا جا رہا ہے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت اگر بتا دی جائے تو معاویہ جو ہے معاویہ باہر آ جاتا ہے، کیونکہ جو ہے معاویہ کے ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس لیے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کو بھی چھپایا جاتا ہے اور شہادت کو بھی اسی لیے چھپایا جاتا ہے. اور مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کو بھی اسی لیے چھپایا جاتا ہے. اگر حضرت علی مولا کائنات کی شہادت لوگوں کو بتا دیا جائے تو معاویہ جو ہے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ وقت کی کمی ہے. ابھی جو ہے افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی مسکراہٹ، امام حسن علیہ السلام کی ولادت، میرے نبی کی مسکراہٹ. امام حسن اللہ اکبر، تصویر مصطفیٰ.
امام حسن علیہ السلام سراپا تصویر مصطفیٰ، میرے نبی پاک سارے دشمنان رسول، جتنے دشمنان رسول تھے میرے نبی پاک کو، یعنی ان کی تو نسل ختم ہو گئی، اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، ایسا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو محمد کو ایک بیٹی، پھر وہ بیٹی کو بھی بچے نہیں، وہ بیٹی کو بھی بچے نہیں، اس طرح جو مذاق اڑاتے، پتہ نہیں ایک دن ایسا اڑائے کہ رسول کے چہرے پر شکن پڑ گئے، بس رسول کے چہرے پر شکن پڑنا تھا۔ جبرائیل کی آمد، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے گھر ایک بیٹا آنے والا ہے۔ ہاں بیٹا آنے والا ہے۔ بس جبرائیل نے یہ خبر سنائی، ام الفضل رات کو خواب دیکھا، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول کے جسم کا ٹکڑا ان کی گود میں آ گیا۔ دوڑتے ہوئے رسول کے پاس پہنچے، بولے کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں آپ کے جسم کا ٹکڑا میرے گود میں آ گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ام الفضل ہاں ابھی جبرائیل بھی آئے تھے کہ میرے گھر بیٹا آنے والا ہے، اور مجھے ریشمی سفید رومال دے کر گئے، اس میں لکھا ہوا ہے حسن۔ ارے سب کے بچوں کے نام تو دنیا میں رکھتے ہیں، مگر جو ہے مولا حسن علیہ السلام کا نام تو اللہ آسمانوں سے بھیج دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی عظمت دیکھیے، اللہ اکبر، ان کی بلندی دیکھیے۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد، میرے نبی کی پہلی مسکراہٹ، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی کی پہلی مسکراہٹ۔ اب جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا تو اپنا ایمان الگ ہے، دنیا چاہے کچھ بھی مانے، ہمیں تو رسول کو صورت دکھانا ہے، محمد اور آل محمد کو صورت دکھانا ہے۔ اس لیے کہ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح سے جو ہے ہم غلیظ خون اور خطرے سے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ہم 12 ائمہ الطاہرین کو ہم جو ہے اس سے پاک و مبرہ سمجھتے ہیں۔ نور محمد صلی اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، سلام ہو سلام ہو، حسن پر سلام، درود ہو درود ہو، حسن پر درود، قربان ہو قربان ہو، حسن پر قربان، لعنت ہو لعنت ہو، یزید پر لعنت۔ اللہ تمہیں حفاظت فرمائے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہوئے، مگر اللہ اکبر، ان کے بارے میں اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما يريد الله ليسحب عنكم الرجس اہل بیتی وطہرکم تطہیرا۔ اے محمد، ہم نے تم کو، تمہارے گھر والوں کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا، کوئی ناپاکی قریب جا ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے امام حسن علیہ السلام پاک و پاکیزہ، طیب، طاہر، یطہر، مطہر، تطہیر۔ امام حسن کی پاکی، اللہ اکبر، ایسے پاک و مطہر ذات۔ اب جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ام الفضل آج تم ہمارے گھر ٹہر جانا۔ اچھا، صبح صادق ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ام الفضل، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ دیکھو میرا بیٹا حسن آ گیا ہے۔ دوڑتے ہوئے جاتی ہیں ام الفضل،
جا کر جو ہے ماں سیدہ کو دیکھ رہے ہیں تو ماں سیدہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، حمل کے کوئی آثار نہیں ہیں، حمل کے کوئی آثار نہیں۔ ام الفضل دوڑتے ہوئی رسول کے قدموں میں گرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں، میں فاطمہ کو دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آثار نہیں ہے، حمل کے کوئی آثار نہیں ہے، مگر آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی تو جھوٹے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسن آ رہا ہے، مگر میں وہاں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی حمل کے آثار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول تو بولے ہاں، ہم نبیوں اور اماموں کی اولادیں ایسی ہی آتے ہیں، جاؤ دیکھو۔ بس دوڑتی ہوئی گئی، ماں سیدہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان سے نور ساطع ہے، آسمان سے ہاتھوں تک، ماں سیدہ کے ہاتھوں تک نور ساطع ہو گیا، اور اسی نور میں نورانی چادر میں لپیٹے ہوئے امام حسن علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ماں سیدہ جس طرح سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے لیے ہیں، ہمارا پیدا ہونا 40 دن پلیدی، ارے ہمارا مرنا 40 دن پلیدی، مگر آل رسول اللہ اکبر امام حسن علیہ السلام ایسے پاک و پاکیزہ جن کی پاکی کی دلیل اللہ رب العالمین نے دیا، قرآن پاک میں جن کی پاکی کی دلیل ہے وہ ایسے پاک و پاکیزہ، یطہر مطہر تطہیر۔ ارے یہ پاکیاں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، ہم نے تو صرف اتنی معلوم ہے کہ طیب معلوم ہے، طاہر معلوم ہے، ارے مطہرون معلوم ہے، مطہرون معلوم ہے، میم تے ہے رے وہ مطہرون الگ ہے، میم توئے سے مطہرون الگ ہے۔ اب تم ہمیں نہیں معلوم کہ میم تے سے مطہرون کس کو کہا گیا، میم توئے ہے رے وہ سے مطہرون کس، یعنی امام حسن کی پاکی، ان کی ولادت۔ یاد رکھو امام حسن علیہ السلام کی ولادت پاک و پاکیزہ، تمام نجاستوں سے پاک، ایسے پاک جو ہمارے ذہنوں سے باہر ہے، پاکی ہم سمجھ نہیں سکتے، جس طرح کے جو ہے کسی بزرگ نے کہا ہے 1000 بار بشویم دہند مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہند مشک و گلاب، میں اپنی زبان کو 1000 مرتبے مشک اور گلاب عنبر سے دھو ڈالوں پھر بھی نبی کا نام لے لوں تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے۔ تو ذرا سوچو کہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کی پاکی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی ولادت اتنی پاک و مطہر ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہی ہے، بھلے کوئی مانے نہ مانے، ہمیں ان سے کچھ لینا نہیں ہے۔ ارے صورت تو ہم نبی کو دکھانا ہے، صورت تو نبی کو دکھانا ہے۔ ہم یہ جو ہے 3 مہینوں کے مولویوں کو ہم کیا دکھائیں؟ ارے چہرہ تو ہم نبی کو دکھانا ہے، جواب تو ہم نبی کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی آل ایسی پاک و مطہر تھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک، اللہ اکبر، جیسے جو ہے ام الفضل ہاتھ میں لے کر باہر نکلے تو مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بولے ام الفضل میرا بیٹا آ گیا، ہاتھ میں لیے، بوسا دیے اور سیدھے رسول کے پاس لے گئے۔ جیسا رسول کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول جیسے ہاتھوں میں لیے، آنکھ کھول کر سب سے پہلے حسن علیہ السلام اللہ اکبر رسول کو دیکھا، رسول اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں دے دی اور میرے نبی پاک دہن مبارک، وہ کون سا دہن مبارک؟ اللہ اکبر، نبوت کا دہن مبارک امام حسن علیہ السلام چوس رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر امام حسن علیہ السلام سے اللہ اکبر کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں؟ آخر جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے بجائے ان کی زندگی کو کیوں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی اگر معلوم ہو گئی، اللہ اکبر، امام حسن علیہ السلام کا پیدا ہونا تمام مشرکین کے منہ پر تماچا، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت
اللہ اکبر. تمام منافقوں کے منہ پر تماشا، تو اسی لیے چھپایا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا. امام حسن علیہ السلام کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، اور آپ کی کنیت تھی ابو محمد. اور امام حسن علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے حلیم تھے، صبر کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنے سے امام حسن نے بچایا. صدقے چلے جائیں امام حسن علیہ السلام. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ہمیشہ رسول کے ساتھ بہت ہوا کرتے، اور جو بھی رسول پر وحی نازل ہوتی وہ وحی جو ہے سیدھے سنتے اور ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ام العالمین کو بیان کرتے. ہمیشہ ایسا ہوا کرتا. اور ہو جیسی آواز، جیسا لہجہ اللہ کا یعنی جبرائیل کا، جیسا لہجہ، جیسی آواز، جیسا قرآن، جیسی آیت، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام ماں کو آ کر سنا دیتے. ایک مرتبہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ یہ حسن تمہیں کیا آ کر سناتے رہتے ہیں؟ بولے کہ اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وحی مجھے لا کر سناتے ہیں. تو اچھا، میں جو ہے حسن کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. وہ جب لا کر سناتے ہیں تو میں حسن کے منہ سے وہ وحی سننا چاہتا ہوں. تو ماں سیدہ بولے اچھا آج آپ جو ہے دروازے کے پیچھے چھپ جائیے. امام حسن علیہ السلام رسول کے پاس سے دوڑتے ہوئے آئے. امی جان آج یہ آیت نازل ہوئی. بولے اچھا کون سی آیت بیٹا؟ سنو میں سنا دوں گا. سناتے رک گئے. بولے امی جان آج میرے سے کوئی ایک بزرگ، میرے سے ایک بڑا بزرگ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میرے لہجے میں فرق ہو رہا ہے. اس لیے میرے لہجے میں فرق ہو رہا ہے، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. یہاں کوئی ایسے ایک بزرگ ہستی ہے جو میرے لہجے میں فرق پڑ رہا ہے. بس اتنا کہنا تھا. دروازے کے پیچھے سے جو ہے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، گلے لگا کر کہا، حسن تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں پر ہوں؟ اب یہ معاملہ تو ہمیں سمجھ نہیں سکتے. یہ معاملے ایسے معاملے ہیں. اب پتہ نہیں کہ جو ہے امام حسن وہی آ کر بولے. علی جو ہے سننا چاہتے تھے، مگر جو امام حسن کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا. میں بول رہا ہوں ادب دیکھیے، ادب جس کے اندر ادب زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے اسے عطا ہوتی ہے. جس کے اندر ادب کم ہوتا ہے اسے عطا بھی کم ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ جو ہے یاد رکھو ہر حالت میں ادب کا خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا میرے پاس جو سب سے زیادہ ادب کرنے والا ہو. تو ذرا سوچو کہ جو ہے ادب ایک ایسی چیز ہے، ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے. یعنی امام حسن علیہ السلام یعنی جو ہے آج جو ہے ان کی ولادت کیونکہ جو ہے مضمون تو اللہ اکبر 2 گھنٹوں کا ہے، مگر جو ہے میری خواہش ہمیشہ رہی کہ جو ہے امام حسن پر زیادہ بولوں، کیونکہ جو ہے حسین پر تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارا محرم ڈنکا بج جاتا ہے، مگر امام حسن کے لیے یعنی جو ہے یہ جو ناصبی، یہ جو خارجی ہیں، امام حسن کی تعلیمات کو روک لگا دیے، ان کی عظمت اور بلندی کو چھپا دیے. اس لیے کہ جو امام حسن کا نام لینا وہ بھی جو ہے بڑی مشکل سے ہمارے مشائقین حضرات اللہ اکبر اولیاء اکرام قطب ابدال خلندر جو غوث ہیں وہ سب کے سب انہی کے صدقے طفیل ہمیں جو ہے اہل بیت کی محبت ملی ہے یہاں. ورنہ ہم بھی جو ہے ہم بھی ان ناصبیوں کے ساتھ ہوتے، ورنہ ہم بھی ان خارجیوں کے ساتھ ہوتے.